یہ بات یاد دہانی کے طور پہ اس لیے ضروری ہے جہاں تک آواز پہنچے، انسان کو اپنے نفس کو مضبوط بنانا چاہیے۔ نفس کیسے مضبوط بنتا ہے؟ علم سے۔ صرف دو چیزیں، صرف دو چیزیں، بھولنا نہیں آج کا یہ سبق، بسم اللہ، صرف دو چیزیں۔ یہ دیوار اٹھاتے ہیں آپ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پتھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اینٹیں ہوتی ہیں، اور ایک دو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے نرم سیمنٹ یا مسالہ جو جس طرح کا بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ دو چیزیں ضروری ہیں۔ نفس کا قلعہ تعمیر کرنے کے لیے مضبوط دو چیزیں ضروری ہیں، ایک علم، ایک محبت۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، دو چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرو، ایک علم، ایک محبت۔ کبھی کسی سے نفرت نہ کرو اور کبھی جہالت کو پروان نہ چڑھو۔ کبھی کسی سے نفرت نہ کرو، کبھی جہالت کو پروان نہ چڑھو۔ زندگی کا یہ دو ہی ہدف ہے اگر نفس تعمیر کرنا ہے، بہت گہرائی ہے، اور یہ سب کے لیے قابل فہم ہے، میری نفس سے لے کے، میری ذات سے لے کے اور ہر شخص تک۔ ہمیشہ علم میں اضافہ ہوتا رہنا چاہیے، ہمیشہ محبت کا شجر پروان چڑھنا چاہیے، اتنا سایہ دار تمہارا شجر محبت ہو کہ پوری کائنات اس کے سائے میں آ سکے۔ یہی وہ درس ہے جو ہمیں اس در سے ملا ہے جس در کا نام ہے در رحمت للعالمین، باب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ مطلب اگر میں یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ حجت الاسلام المسلمین مولانا عدیل صاحب تشریف فرما ہیں، جناب قبلہ و کعبہ مولانا سب تشریف فرما ہیں۔ میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کہنے کا انداز ایک ادبی جرأت و جسارت ضرور ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اترنے والی تمام کتابیں، تمام صحیفے بشمول قرآن، اس سب کو اور تمام انبیاء اور ائمہ اور اولیاء کی تعلیمات کو، ان کی نصیحتوں کو، ان کی وصیتوں کو، سب کو سامنے رکھ کے اگر نچوڑو اور اس کا عطر معنی نکالنے کی کوشش کرو تو یہ دو باتیں نکلیں گی، دو نکات میں یا دو قطروں میں سارا عطر سمٹ کے آ جائے گا۔ سارا خلاصہ پیغام نبوی اور پیغام آسمانی اور پیغام الہی کا یہ ہے کہ انسان کو علم اور محبت، یہ دو چیزیں ہمیشہ حاصل کرنے اور پروان چڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیشہ۔ تو کبھی کسی سے نفرت نہ کرو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے محبت ہو ہی نہیں پاتی، ان سے محبت نہ کرو۔ صلوات پڑھ دیجئے محبت میں۔ سادہ سی بات، سادہ سی۔ اب وہ ویسے ہی ہے جیسے ہم نے کہیں لاہور میں کبھی ہم نے شاید یہ مثال دی تھی، یہ الیکٹرک کرنٹ دوڑتا ہے نا، یہ انہی چیزوں میں دوڑتا ہے جو اس کے لیے گڈ کنڈکٹر ہوتے ہیں۔ گڈ کنڈکٹر جو ہوتے ہیں اسی میں کرنٹ دوڑتا ہے، لوہا اس میں کرنٹ دوڑ جائے گا، حتیٰ کہ پانی اس میں کرنٹ دوڑ جائے گا، لکڑی رکھ دو نہیں دوڑے گی۔ تو آپ جن سے محبت کی کرنیں جڑ ہی نہیں سکتی، ان سے ہم کیسے جوڑ سکتے ہیں؟
ہم تو محبت انہی سے کر سکتے ہیں نا. خشک لکڑیوں سے نہیں ہو سکتی. ہم تو محبت انہی سے کر سکتے ہیں نا جن سے محبت کی جا سکتی ہے. اور کن سے محبت کی جا سکتی ہے وہ بھی خدا نے بتا دیا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان، نعرہ حیدری، محمد و آل بیت محمد صلوات. جزاک اللہ جزاک اللہ. دو چیزیں ہدف زندگی بشر ہیں، علم اور محبت. اب جب علم ہے تو پھر علمی باتیں آئیں گی. تو اگر ذوق بیدار ہے، ذوق سلیم ہے، دل سلیم ہے، طبیعت سلیم ہے، فطرت سلیمہ ہے، فطرت اولیہ ہے، تو پھر کلام جاری ہوتا ہے. اب اسی وقت میں کتنی دیر سے گفتگو کر رہا ہوں، ہر جملے میں روح سخن کسی ایک طرف تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور سامعین سمجھ رہے تھے کہ یہ جملہ وہاں جا رہا ہے اور یہ جملہ وہاں جا رہا ہے. واضح تھا نا؟ کسی کو کوئی اشتباہ تو نہیں ہوا. تقریر تو مسلسل ہے. اب کوئی کہے جی پہلا جملہ تو ادھر جا رہا تھا تو یہ دوسرا بھی ادھر ہی جائے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں، پہلا ادھر جا رہا تھا، دوسرا ادھر گیا. واضح ہو گئی بات. اب اس سے آسان تو نہیں سمجھا سکتا.